بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ میں عید الفطر کے آداب اور اس کی سنتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ عید الفطر کا چاند دیکھ کر تکبیرات کہنا شروع کرنا چاہیے۔ یہ قرطبی کی حدیث نمبر 4793 میں لکھی ہوئی ہے۔ تکبیرات لازمی کہنی چاہیے۔ نماز عید الفطر سے پہلے فطرانہ ادا کرنا لازمی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا جو حوالہ نمبر ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ نمبر 3، عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے، اور اس کا بھی حوالہ نمبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ نمبر 4، اچھا لباس پہنا۔ المجم الکبیر الطبرانی میں یہ روایت لکھی گئی ہے۔ نمبر 5، نماز عید الفطر سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ بہت زیادہ آداب سنت بھی ہے اور آداب بھی ہیں، اور عیدگاہ سے آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ جانا، بارش کی صورت میں نماز عید مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے اگر بارش ہو تب نہ، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اور بقیہ میں بھی اس کا حوالہ نمبر دیا گیا ہے۔ نمبر 7، عیدگاہ پیدل جانا، یعنی کہ واک کر کے جانا۔ جتنے آپ قدم چل کے جائیں گے اتنا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اور ترمذی کی 530 میں بیان ہوئی ہے۔ نمبر 8، حائضہ خواتین سمیت تمام خواتین کو عیدگاہ لے کر جانا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، 324 اس کا حوالہ نمبر ہے۔ نمبر 9، گھر سے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور عیدگاہ میں نماز عید تک تکبیرات کہنا۔ یہ سلسلہ الصحیحہ میں ہے، 570 نمبر آیت کا حوالہ ہے۔ اور نمبر 10، نماز عید الفطر کے لیے ایک رستے سے جانا اور رستے تبدیل کر کے دوسرے رستے سے واپس آنا۔ اس طرح آپ کی نیکیوں میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا عید کی خوشیوں میں آپ کا اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 11، عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، خوش ہونا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 952۔ اور نمبر 12، عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، اچھے اور اگر آپ کے پاس نئے کپڑے ہوں تو وہ پہننا۔ تقبل اللہ منا ومنکم، یہ فتح 446 حوالہ نمبر ہے۔ تکبیرات آپ کون سی ہیں؟ آپ کو عید کی تکبیرات آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ تکبیرات پڑھنا تمام پر فرض ہو جاتا ہے عید کے دن۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ وبکرۃ واصیلا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ کوشش کریں عید کے دن نئے کپڑے پہننے۔ اگر نئے کپڑے آپ کے پاس دستیاب نہ ہوں تو صاف ستھرے اور پاکیزہ کپڑے پہنیں اور عیدگاہ کا رخ کریں۔ عید سے پہلے فطرانہ لازمی طور پر ادا کریں۔ یہ عید کا دن آپ کا خوشی منانے کا دن ہے۔ اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کر آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، اور پورا مہینہ جو آپ نے عبادت کی ہے اور دعا کرنے کے اللہ پاک آپ کے اس پورے مہینے کی جو بھی عبادت ہے اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ ہو سکے تو نماز شکرانہ ضرور ادا کریں، 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں۔ یتیم اور بیوہ کے گھر جائیں اور ان کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہوں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ اگر ہو سکے تو ان کو کچھ تحفے وغیرہ یا عیدی وغیرہ دیں۔ عید کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ رشتہ داروں سے ملیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، خوشیاں بانٹیں۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ دوسروں کا خیال کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کے لیے مختلف مواقع مہیا کریں، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ غریب ہیں ان کے گھر عید کے دن اچھے کھانے اور پکوان جو آپ کی ہمت و استطاعت ہو ان کے گھر بھیجیں تاکہ ان کی خوشیوں میں اضافہ ہو اور ان خوشیوں سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ دوسروں کو خوشیاں دینے سے اور آسانیاں پیدا کرنے سے اللہ پاک آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ عید پر غریب اور بے سہارا لوگوں کو مت بھولیں۔ دوسروں کو خوشیاں دینے سے آپ کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا